الرحمن الرحیم باب فی فضل التکبیر فی تکبیر الاولی۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تکبیر اولی کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب تکبیر اولی کے مصداق دو ہیں، ایک ہے تکبیر اولی حقیقتاً جو حقیقی تکبیر اولی ہے، ایک ہے تکبیر اولی کا ثواب حکماً۔ تو حقیقی تکبیر اولی تو یہ ہے کہ جب مکبر تکبیر پڑھ لے اور امام تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہہ دے تو مقتدی بھی اس کے بعد نیت فوراً باندھ کے اللہ اکبر کہہ دے، یہ حقیقتاً تکبیر اولی ہے۔ لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی سورۃ فاتحہ تک آ گیا وہ بھی تکبیر اولی کا ثواب پانے والا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو سورت پڑھنے کے وقت آ گیا وہ بھی تکبیر اولی کا مصداق ہے۔ بعض نے لکھا ہے جو امام کے ساتھ رکوع میں مل گیا وہ بھی تکبیر اولی کے ثواب میں شامل ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر غالباً 240 میں لکھا ہے، اور ہمارے فقہاء نے اس کو ترجیح دی ہے کہ جو رکوع میں بھی آئے گا وہ بھی تکبیر اولی کا ثواب پانے والا ہے۔ ایک بات تو اب یہ تو تکبیر اولی کا مصداق تھا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حقیقی تکبیر اولی وہ ہے کہ جو امام کے اللہ اکبر کے فوراً بعد اللہ اکبر کہہ دے، یہ تکبیر اولی حقیقتاً ہے۔ باقی جو سورۃ فاتحہ کے وقت آ گیا، جو سورت کے وقت آ گیا، جو رکوع میں آ گیا وہ بھی تکبیر اولی کا ثواب پانے والا ہے، اس کو بھی تکبیر اولی کا ثواب مل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس باب میں تکبیر اولی کی فضیلت تو بیان کی گئی، لیکن اس میں جو حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 40 دن تک تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھی اللہ جل شانہ اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے، ایک وہ منافق نہیں مرے گا، ایک وہ جہنمی نہیں مرے گا۔ لیکن یہاں پر اس باب میں تکبیر اولی کی فضیلت نہیں ہے، نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت ہے کہ جو آدمی 40 دن تک جماعت یعنی با جماعت نماز پڑھے گا اس کو یہ پروانے مل جائیں گے، اس کو یہ پروانے مل جائیں گے۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا نا یہ اس کو کیا ہوگا، براءتانی، کیا ملے گا، کتب لہ براءتانی براءۃ من النار۔ بھئی جس کو براءۃ من النار مل گیا تو منافق تو کیا ہوں گے، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار۔ تو جو منافق نہیں، جہنمی نہیں، وہ منافق بھی نہیں۔ لیکن دنیا میں بتانے کے لیے کہ جو 40 دن تکبیر اولی یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور باجماعت نماز پڑھنے کا عادی ہے، پھر لوگ اس کہتے ہیں بڑا بڑا منافق ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو دنیا میں بھی پروانہ دے دیا، حالانکہ جو براءۃ من النار ہے تو نفاق سے خود بری ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی نے تاکید سے فرمایا کہ یہ کیا ہے، نفاق سے بھی بری ہے، یہ نفاق سے بھی۔ اور اسی روایات سے، انہی حدیثوں سے فقہا نے یہ چلہ جو ثابت کیا ہے ہمارے اکابر نے کہ بھئی 40 دن اللہ کے راستے میں نگانا، وہ انہی حدیث سے ہے۔ اور اس میں بہت زیادہ حدیث بھی ہیں۔ ایک حدیث میں جو انسانوں کی ترتیب ہے پیدائش کی، اس میں بھی 40 دن تک خون، 40 دن تک نطفہ، 40 دن تک خون، 40 دن تک لوتھڑا، یہ ترتیب سے بھی۔ اور بعض علماء نے قرآن مجید کی آیت سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 دن کوہ طور پہ بٹھایا گیا، اس سے بھی چلے کی اہمیت ثابت ہو جاتی ہے وغیرہ ذالک۔ اللہ پاک چلہ لگانے کی بھی توفیق دے۔